اب جو ہے یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے 39 آیتیں ہیں جو پہلی ہیں 39 آیتیں ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میری وحی آئے گی فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع، یہ دیکھیں ازل سے ابتدا سے کس طرح سے آ رہا ہے کہ جو اس کی تابع داری کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اب جو آدم علیہ السلام سے کے ذریعے سے ہدایت، اب حضور علیہ السلام تک اس کا سارا بیان قرآن میں آیا جائے گا۔ تو 39 آیتوں میں کا بیان ہے، آگے بنی اسرائیل کا بیان ہے۔ اب بنی سورہ بقرہ جو ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہاں سے بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو آپ کے مخاطب یہود تھے، نصارہ تھے، اور وہ جو منافقین تھے وہ بھی تھے۔ تو یہود و نصارہ جو تھے ان کا آل عمران میں یوں ذکر آتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے وعدہ لیا تھا میثاق کا، تو ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اپنی قوموں کو بتایا تھا، تو وہ ان کے پاس لکھے ہوئے تھے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امین تھے، ان کو جو آتا نا فضلتکم علی العالمین، تمہیں اس وقت سب جہانوں سے فضیلت دی گئی تھی۔ وہ فضیلت اس لیے دی گئی تھی کہ یہی تو قوم تھی، یہی تو لوگ تھے جن کے پاس کتاب تھی، جن کو اہل کتاب کہا گیا، انہی کے پاس تو ساری انفارمیشن تھی، یہ تو اس امانت کے امین تھے کہ تم نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تم نے ایمان لانا ہے، تم نے مدد کرنی ہے، تم نے بتانا ہے، تم نے یہ کرنا، ان کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی، اس لیے تو فضلتکم علی العالمین آیا۔ مگر وہ کیا ہوا کہ وہ نہ ہو سکا، ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ یہ بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں۔ بڑا عجیب قسم کا مجھے زندگی گزر گئی اس بات کو سوچتے ہوئے کہ یہ بھی بھلا کوئی حسد کرنے کی بات ہے کہ وہ مالک ہے جسے چاہے دے، کہ وہ بنی اسماعیل سے کیوں آیا، بنی اسحاق سے کیوں نہیں آیا، وہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے نا۔ عجیب ہے کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ یوں شروع فرما رہا ہے، اب دیکھیں اس میں کوئی تضاد نہیں، 45 مقدمے کی ہیں، آگے جتنا بیان آنا ہے وہ اس کی تفصیل ہے، اور چونکہ مدینہ میں نازل ہوئی تو پہلے مخاطب یہود و نصارہ ہیں، تو اس میں کہاں آ گیا کہ وہ شادیہ کو نزلہ ہوا اور کل بارش ہوئی، یہ تو ایک ترتیب چل رہی ہے، یہ تو ایک نظم چل رہا ہے، اس میں تو کوئی وہ مسئلہ ہی نہیں جو انہوں نے کھڑا کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اس رسول پر، کتاب پر ایمان لاؤ جو نازل کی گئی ہے، اور جو تصدیق کرتی ہے ان کی، جو تمہاری کتابوں میں حضور کی آمد کی باتیں لکھی ان کی وہ تصدیق کرتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم تو امین ہو اور تم ہی پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ، حالانکہ اس سے پہلے مشرکین انکار کر چکے تھے، لیکن ان کا ایک ریزن تھا کہ ان کے پاس ریٹن کوئی چیز نہیں تھی، ان ظالموں کے پاس تو ریٹن چیز اگر تھے، اس سے پہلے انکار انہوں نے بھی کر دیا تھا۔ اب وہ ایک لمبا عرصہ گزرتا جا رہا ہے، وہ کتابوں کو چھپا رہے ہیں، نہیں بتا رہے۔ ان کتابوں ان کو امین بنایا گیا تھا کہ تمہاری کتابوں کے اندر حضور کے آمد کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو پوری سورہ بقرہ کا خلاصہ ایک لفظ میں بتاتا ہوں، وہ لفظ ہے قتم، کاف تا میم، جس کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ چونکہ یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے اپنی کتابوں کے اندر حضور کی آمد کا جو ذکر تھا وہ چھپایا ہوا تھا، وہ لوگوں کو دکھاتے نہیں تھے، تو پوری سورت بقرہ اسی کے گرد گھومتی ہے۔ واہ، مزہ آ جاتا ہے پڑھنے کے وقت جب اس کی تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں نا جی، یہ تو اور مضمون ہے، وہ تو اور ہے، اور نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ حالات و واقعات کو دیکھو، اس لیے شبہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ جب آگے میں جاؤں گا نا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، وہ جی نہیں میں مالک نہیں ہوں، مجھے غیب نہیں ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ اس لیے میں اس کی تمہید باندھ رہا ہوں۔ یہ تو فرمایا ان کا قتم، ان کا یہ تھا کہ تم نے بتانا ہے حضور کی آمد کا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ جب چھپایا تو اب اللہ تعالیٰ پہلے تو نمبر وار ایک چیز کو گنوا رہا ہے کہ تم وہ ہو جو انبیاء کے ماننے والے ہو، تم پر ہم نے تم پر یہ نعمتیں کی تھی، یہ نعمتیں تمہیں عطا کی تھی۔ یوں نعمتوں کا شروع ہوتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، کاش کہ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ کیا بتانا تھا، ویسے میں کہہ رہا ہوں میں نے سمندر بہادنے تھے علم کے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے میں نے کتنی بار یہ لفظ استعمال کر دیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ نماز تو ہے نا، ہم ذرا کہتے ہیں ہم پر باری ہے، اس کا ایک باریک معنی بھی ہے۔ اگر وَإِنَّهُ لَكَبِيرَةٌ ان کو پچھلے سے ملائیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ظالم سمجھ رہے تھے ہمارے تو دینی مفاد چلے جائیں، دنیاوی مفاد چلے جائیں گے، تو کہا نہیں مسلمان ہو، یہ جو تم جس کو باری سمجھتے ہو نا، اگر یہ سمجھو نا کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو وہ تمہارا باری بوجھ جس کو سمجھ رہے ہو وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ وَأَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ان مفادات کو لات مار دو، پھینک دو، اور کہو ہم نے سب کچھ قربان کیا کیونکہ ہم نے مولا سے ملاقات کرنی ہے۔ اب
ان کا چونکہ مخاطب وہ ہیں اور ان کا وہ بتایا گیا. پھر اس کے بعد بتایا گیا تمہیں تو نعمتیں دی ہیں, نعمتیں یہ دی ہیں تمہیں, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, فرعون سے تمہیں نجات دی, وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم رہے, تمہیں من سلوہ دیا, وہاں کے ان کے حالات بیان کیے, اور پھر تمہارے پاس پانی نہیں تھا تو تمہیں پانی دیا. تو یہ تقریباً 62 تک یہ ساری جو ہے نا نعمتوں کا ذکر, 63 تک, پھر ان کی معاف کیا گیا ان کو 64 تک, ثم تولیتم من بعد ذلک, پھر 65 میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّهَ, ان کا پھر سبت کا واقعہ بیان کیا گیا. تو اس میں نعمتوں کا ذکر, ان پر اپنے فضل و کرم کا ذکر, یہ ساری ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ تم امین تھے اس لیے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی گئیں اور تمہیں نجاتیں دی گئیں. تم ذرا دیکھو تو صحیح یہ سارا تم پر کرم کیوں ہو رہا تھا. یہ کرم اس لیے تم پر ہو رہا تھا کہ تم آنے والے نبی کے امین تھے, تم تو رستہ صاف کر رہے تھے, لوگوں کو بتا رہے تھے, اور تم نے سب سے پہلے کافر بھی, تم ہی پہلے اس کے منکر بن گئے ہو. یعنی پہلے امانت کی بات, پھر ان کی تاریخ ان کو بتائی گئی. اب اگلا جو مزے کا واقعہ ہے جس پر ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل, ٹام ہالینڈ سب چیختے ہیں, وہ علیسن چیختی ہے, وہ کہتی ہے یہ دیکھیں یہ نعمتوں کا ذکر ہو گیا, پانی کا ذکر ہو گیا, ملا پانی, تو اب یہ گائے کا کیا تعلق ہے, گائے اس کے بعد کیوں آتی ہے. سبحان اللہ, گائے آتی ہے کیوں, سورت کا مرکزی مضمون گائے ہے. اس لیے میں وہ بات نہیں کرتا وہ چونکہ ولی کی گاہ تھی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ میلاد کے جلسے کسی اور پر بیان کریں گے انشاءاللہ. آج مسئلہ اور ہے کہ شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں. اب یہ دیکھو کہتے ہیں گائے کا کیوں آگے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس سورت کا مرکز قتم ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو چھپایا, اور یہ کہاں ہے, یہ تو اس سورت کے 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. یہ رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, اور ان میں وہ گروہ ہے جو ان کے ذکر کو چھپاتا ہے. لیکتمون الحق وہم یعلمون, وہ ایک طبقہ جان بوجھ کر چھپاتا ہے, مچلا بنا ہوا ہے. تو یہ وہ طبقہ ہے. اب میں اس کے بعد دوسری آیت بھی پڑھتا ہوں تاکہ مجھے بیان کر سمجھانے میں آسانی ہو. 159 سورہ بقرہ کی آیت, ان الذین یکتمون, یہ وہ لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں, ما انزلنا من البینات, جو واضح طور پر اللہ نے بیان کیا. یعنی ان کی کتابوں میں یہ بھی تھا, حضور نے آنا ہے, لکھا ہوا تھا, جانتے تھے, مچلے بنے ہوئے تھے, اور حضور کے بارے میں بھی تھا, کتاب کے بارے میں بھی تھا. اب انہوں نے اس کو چھپایا ہوا تھا. اب ذرا اس کا جوڑ دیکھیں نہ جی, وہ قرآن تو یکدم مضمون بدلتا ہے. بالکل قرآن مضمون نہیں بدلتا, وہ جڑی ہوئی ہیں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ. آگے چل کر مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے, میں پھر یہ بات بتا دوں. ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا رسول آئے گا, اس پر قرآن نازل ہوگا, وہ مکے میں پیدا ہوگا, مدینے میں ہجرت کرے گا, پھر مدینے سے پھر واپس مکہ جائے گا اور مکہ کو فتح کرے گا. تو یہ ساری باتیں ان کے اندر تھی, لیکن انہوں نے حضور کی آمد کو بھی چھپایا, قرآن کی وحی کو بھی چھپایا, اور جو کعبۃ اللہ ہے اسے بھی چھپایا, اس کے ذکر کو بھی چھپایا. اب دیکھیں جڑتا کیسے ہے. پہلے ان کو بتایا گیا یہ نعمتیں ہیں, نعمتیں ذکر کرنے کے بعد کہا اچھا وہ ذرا گائے کا واقعہ تو یاد کرو. وہ گائے ہوئی تھی, وہ یاد ہے تمہیں کہ وہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, یاد کرو, ریممبر کرو اس کو. اب ان کو جو اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, وہ ذرا وہ یاد تو کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ایک گائے ذبح کرو. اب گائے کا ذکر تو کہتے ہیں اس کے ساتھ کیوں جڑا, یوں جڑا ہے اس لیے کہ اس پورے واقعہ میں ایک بات آتی ہے, وہ یہ کہ قتل ہوا, قتل ہونے کے بعد اس کو چھپا دیا گیا. وہ جو قاتل تھا اس نے اٹھا کر کسی اور محلے میں پھینک دیا, اور وہ جو وہ قاتل تھا اور اس کا جو قبیلہ تھا وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے قتل کیا, اور وہ مقتول جن کا ہوا تھا قتل, جو مقتول کے اہل تھے وہ بدلہ لیتے, تو انہوں نے مقتول کو چھپا دیا. جو قاتل تھے انہوں نے چھپا دیا کہ دوسرے محلے میں جا کر پتہ نہیں کس نے کیا ہے, اور وہ اپنا جو قتل کا فعل تھا نا اس کو چھپا دیا. اللہ تعالیٰ نے سارے واقعہ کو بیان کیا. اور دیکھیں آخر میں جب وہ واقعہ آتا ہے سارا گائے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے. اب آخری جملہ دیکھیں جڑتا ہے کہ نہیں, وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اللہ اس طرح سے ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جس کو تم چھپا رہے تھے, جس کو تم چھپا رہے تھے. غور کریں اس جملے کے اوپر, جس کو تم چھپا رہے تھے. اب موضوع کیا ہے بقرہ کا, ختم, چھپانا.
کس کو چھپا رہے تھے؟ آمد مصطفیٰ کو. کس کو چھپا رہے تھے؟ قرآن کو. کس کو چھپا رہے تھے؟ فتح مکہ کو, مکے کے ذکر کو چھپا رہے تھے. تو کہا گائے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا, یہ مثال دی کہ جیسے تم نے قتل کے واقعہ کو چھپایا تھا نا, اسی طرح تم نے آمد مصطفیٰ کو چھپایا ہے, قرآن کو چھپایا ہے, مکے کی فضیلت کو چھپایا ہے, کعبے کو چھپایا ہے. تو جیسے میں وہ ظاہر کر دیا تھا نا گام کا گائے کا معاملہ, اسی طرح میں مصطفیٰ کی آمد, کعبے کی ہر چیز تمہاری کتابوں سے ظاہر ہوگا. تم سے لوگ نکل کر آئیں گے جو کھول کھول کر بتائیں گے کہ ہاں یہ لکھا ہوا ہے, یہ ہمارے علماء, ہمارے سردار بڑے اس کو چھپا رہے تھے. اب یہ دیکھیں, اگر جب اس صورت کو اس طرح سے دیکھیں تو کیا وہ بات آتی ہے کل شادیہ کو نزلہ ہو گیا تھا اور آج بارش ہو گئی, کوئی جوڑ نہیں جڑتا. کس طرح سے حسین جوڑ جو ہے وہ جڑ رہا ہے. پھر آگے, چونکہ وہ امین تھے, چونکہ وہ مخاطب تھے, چونکہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا, اب ان کی اور کرتوتوں کا ذکر آ گیا کہ تم نے اپنی طرف سے گڑ لی ہیں, تمہارے دل تو سخت ہو گئے ہیں. پھر کہا یحرفون ثم افتتمون ان یؤمنوا لکم قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. یہ جو تم لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے نا, یہ تم نے ہاتھ سے لکھا, کہا یہ اللہ کا ہے. پہلے نعمتوں کا ذکر, پھر چھپانے کا ذکر, پھر کرتوتوں کا ذکر. اب وہ کہا گیا کہ تم جانتے ہو اور جانتے بوجھتے تم یہ کام کر رہے ہو. یارو صورت ہو مدنی, مخاطب ہو اہل کتاب, اور ان کے حالات و واقعات کو ترتیب سے بیان کیا جائے, درمیان میں تضمینیں آئیں, مثالیں دی جائیں, تو یہ بے ربط بات ہے. یہ کل ناز شادیہ کو نزلہ ہو گیا تھا, یہ وہ بات ہے, یہ تو سمجھنے والی بات ہے. میں آپ کو اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جب ہماری ان سے بات ہوتی, جیل میں کام کرتا تھا, وہاں سارا دن مختلف لوگ جمع ہوتے تھے, وہ پریسٹ بھی ہوتے تھے. جب وہ یہ اعتراض کرتے تو میں اللہ کی رحمت سے جب دکھاتا تو وہ ماننے پر مجبور ہوتے کہ قرآن کے اندر ایک ترتیب قائم ہے, اور جس طرح سے قرآن لکھا گیا یہ بالکل صحیح ہے. یہ شادیہ کے نزلے اور بارش والی بے ربطی والی اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے.